ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان, اور آج ذرا بات کرتے ہیں ایک بڑے ہی اہم ٹاپک کے بارے میں. ویسے تو مجھے لگتا ہے 99% خواتین کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہسبینڈ صرف باہر جا کے سوشلائز کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ کام کر رہے ہوں, یعنی گھر میں تو آف کورس دے ہیو فیملی ریسپانسبلٹیز ٹوگیدر, بٹ اف دے ور شیئرنگ دا پروفیشنل ریسپانسبلٹی تو کیا ہوگا؟ اگر ایک دفتر میں کام کر رہے ہیں, کئی آرگنائزیشنز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پالیسی ہے کہ دے ایکچولی انکریج اٹ. دے وڈ وانٹ کہ ہاں جی ہسبینڈ اینڈ وائف اگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں یا ایک ہی ادارے میں ہیں, دیٹس فائن, ایبسلیوٹلی دیٹس ایکچولی گریٹ. آن دی ادر ہینڈ کئی جگہ آپ کو اپنے ریلیشن شپس یا ایسی پاسبلٹیز کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے ہسبینڈ یا وائف میں سے کسی ایک کو اپنی ذمہ داریاں اس ادارے میں فورگو بھی کرنا پڑے. اگر آپ حکومتی سطح پر دیکھیں تو کافی حد تک اس کو لیوے دیا جاتا ہے, خاص طور پہ اگر تبادلوں کی بات کی جائے. اف ٹو پیپل آر بوتھ سول سروینٹس یا بیوروکریسی کا حصہ ہیں یا پھر کسی بھی ادارے میں ہیں, فوج میں ہیں, تو ان کو یہ لیوے دیا جاتا ہے کہ ان کی پوسٹنگ ساتھ کر دی جاتی ہیں. لیکن از دیٹ ریئلی کنڈیوسو؟ کیا آپ اس کو انکریج کریں گے؟ اگر آج کے زمانے میں خواتین سے یا مردوں سے پوچھا جائے کہ جی جو آپ کی ایک چھوٹی سی سینکچری تھی اینڈ دی ایبسنس از میکنگ پروبیبلی دا ہارٹ فونڈر, اگر اس کو ختم کر دیا جائے اور نہ صرف گھر بلکہ دفتر میں بھی دونوں ساتھ کام کریں, تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے؟ کیا ایک دوسرے کو بہتر سمجھ پائیں گے؟ کچھ شعبے بھی ایسے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر دونوں کا تعلق اسی سے ہو تو شاید سمجھنا ایک دوسرے کو آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ شو بزنس, اس کی کئی ایسی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, ٹائمنگز ہیں, جس طرح کے اسٹرینس ہیں, ٹریول ہے. تو جو شخص اس میڈیا سے یا اس شعبے سے منسلک نہیں ہے, اس کے لیے کبھی کبھار سمجھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. سو لیٹس ویئ دا پروز اینڈ کونس. آپ بھی کال کر کے بتائیے کہ کیا ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایز اے ورکنگ کپل ساتھ کام کرنا چاہیے, یا چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پلیز اپنے کام الگ الگ رکھیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ دا پروز اینڈ کونس آف بوتھ. اور آج ہمارے پاس ایک زبردست ورکنگ کپل ہے. amongst they do individually they do a variety of things and together they have a consulting as well. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا آسان یا مشکل تھا. they've been mashallah married for the last 15 years, have 2 beautiful children. لیکن let's find out what the experience was for working together. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یاسر عقیل اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر ثنا یاسر. تھینک یو سو مچ guys for being here. and of course آج یہ ڈاکٹرز ہی ڈاکٹرز ہیں میرے پاس. we also have another therapist, a very dear friend of mine, because اس کا نفسیاتی پہلو بہت اہم ہے. کئی دفعہ ہمیں what we work towards is that feeling of belonging and validation. جب آپ کے کام کو بھی سراہا جائے and you feel like you belong to a person, to a group, to an organization. لیکن husband and wife کے کیس میں جو کہ already ایک بہت ہی intimate, ایک بہت ہی close relationship ہے, does it work in your favor if you're working together? That's something that our therapist and my very dear friend Humaira will be focusing on. Thank you Humaira for making time. Thank you. میرا شروعات آپ ہی سے کرتے ہیں. مجھے بتائیں اچھا ہے یا برا ہے آج کے زمانے میں ہسبینڈ اینڈ وائف کا ساتھ کام کرنا؟ So it's very great. Subjective? Very subjective. I won't say کہ بہت black and white ہے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے, but it's very subjective. Some people really flourish in the relationship, چاہے وہ work relationship ہو یا personal ہو. Some people really see a bad downfall as well. تو آپ کے اندر کتنا کہتے ہیں نا وہ مواد ہے کہ آپ برداشت کر سکے اور آپ کتنا آگے چل سکے ریلیشن شپ دونوں کو لے کے. ورک اینڈ پروفیشنل از ویری امپورٹنٹ. میں نے اس کو دوسری طرف سے شروع کرتے ہیں. مجھے بتایا lot of people who are working, they find a romantic partner or somebody they develop a great understanding with at work. تو پہلے وہ colleagues ہوتے ہیں اور پھر ان کی شادی ہو جائے. یہ فارمولا کس حد تک چلتا ہے؟ بیکاز سم ٹائمز یو سی اے ویری ڈفرنٹ سائڈ آف اے پرسن ونس یو میرڈ ٹو دیم. تب کام کرنا آسان ہے ان کے ساتھ یا پہلے والا شروع میں وہ سملیرٹیز آپ کو دکھ جاتی ہیں نا کام کے اندر, اینڈ وہی بات ہے بعد میں وہ ساری نان سملیرٹیز سامنے بھی آتی ہیں. بٹ سامنے آئی ریمبر وین آئی واز ایٹ دا بینک ایز ویل, آئی سو لاٹ آف کپلز گیٹنگ میرڈ ٹو ایچ ادر. وہ بعد میں پھر کیا ہوا وہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, بٹ بیکاز دیر از سو مچ آف فلوئڈیٹی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ورکنگ ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی وہ ویسے ہی چلے گا, بٹ ناٹ نیسسریلی. اور کتنا مشکل ہوتا ہوگا ایسے آپ لوگوں کے بفور وی ڈیلو انٹو یور اسٹوری سبجیکٹولی مجھے بتائیں کہ اگر دو لوگ پہلے کالیگ سے پھر شادی ہو گئی, اب شادی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, ایک دن آپ کی پانی کی ٹنکی خراب ہے اس پہ لڑائی ہوئی بھی ہے اور پھر واپس آ کے آپ نے پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ورک انوائرمنٹ میں کرنی ہیں, تو وہ صبح کا غصہ کیا وہ کپلز گھر پہ چھوڑ پاتے ہیں یا اٹ کائنڈ اوور فلوز انٹو یور ورک لائف ایز ویل؟ اچھا دیکھیں ویسے تو یہ بہت انڈیویجول
کے اوپر بیسڈ ہے بات, بٹ اگر آپ ایک جنرلائز بات کریں تو what should usually happen is کہ اگر فلوئڈ کمیونیکیشن ہے نا, میں یہ کہہ سکتا ہوں فار ایگزامپل کہ یار سنا مجھے نا یہ اچھا نہیں لگا آج, اینڈ آئی کین say this in a proper civil manner rather than کہ میں بتاؤں کہ مجھے اچھا نہیں لگا, then she will also understand, and this is as a man I've realized this کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن فلوئڈ کریں نا اور اس کو آپ بتائیں کہ آج میں اتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھا, میں نے یہ سیکھا, میں نے یہ سمجھا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے, دس لرننگ ول آلسو بی شیئرڈ. تو آپ افیکٹولی صرف یہ نہیں ہوتے کہ کالیگز ہو جاتے ہیں, دین یو آر پارٹنرز ان کرائم. No, but you know how difficult would it be? سنا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے کسی پروفیشنل ڈیسیژن کو یاسر نے کہا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, اور تمہارے ایک دن تم میں شاپنگ کرتی ہوں وہ نہیں پسند, میں دال بناتی ہوں وہ نہیں پسند, کہاں پہ میں نے ڈیسیژن لیا وہ نہیں پسند, ساری پرابلمز میرے ساتھ ہیں. Have you ever explored it like this? So I would say that I look up to him. So taking advice is something that I usually do. بہت زیادہ کرتی ہوں, پوچھتی ہوں, مشورہ کرتی ہوں, بٹ دین یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے دونوں میں کہ مشورہ مل گیا ہے, اب جو آگے کرنا ہے دیٹ ول بی مائی ڈیسیژن. صحیح. I get to take that decision, and this we have developed over time, because like you already said, ہم 15 سال سے شادی شدہ ہیں. I was not working throughout. I am a professional doctor. ٹھیک ہے. I added to my skills different time پہ, بچے ہوئے, بچوں کو بڑا بھی کیا. One is 13 now, another is turning 10. الحمدللہ اب ہم ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے ٹریول کرنا ہے, سو وڈ یو بی ایبل ٹو مینج, اینڈ اف ہی سیز یس دین اونلی آئی سے کہ ہاں ٹھیک ہے. آپ اگر لوگوں کو اور خاص طور پہ خواتین کو مشورہ دیں سنا, جو لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں, بڑا ایک انٹرسٹنگ پیریڈ ہوتا ہے ایڈجسٹمنٹ کا, جہاں آپ اپنی ڈومینس فگر آؤٹ کر رہے ہو کہ یار میری کس چیز میں میری سے ہوگی, کون سی چیزیں ہمارے انڈیویجول ڈیسیژنز ہوں گے, کون سے ساتھ ہوں گے. یہ کتنا مشکل یا آسان ہے؟ یہ مشکل ہے, بٹ صرف تب تک جب تک آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کی اپنی بلیفس کتنی اسٹرانگ ہے. کیا آپ اس کنڈیشننگ سے آ رہے ہیں, اس کلچرل کنڈیشننگ سے آ رہے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے بیٹا مرد کام نہیں چھوڑ سکتا, تم گھر بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ بلیف سسٹم ہے. ہمارے کچھ بلیف سسٹمز ہمارے بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, محسوس کرتے آ رہے ہیں, لوگ ہمیں احساس دلاتے ہیں کچھ چیزوں کا. مینز ورلڈ سب نے سنا ہے, ٹھیک ہے, بٹ کہاں تک ہم اس کو اپنے لیے لیوریج کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہم چھیڑتے بھی تو ہے نا ہمارا. آپ کو آئی تھنک کافی حد تک واٹ شی از ٹاکنگ اباؤٹ از جو مجھے فیل آ رہی تھی ابھی کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو لیو دا وائف ایٹ ہوم, دا مدر ایٹ ہوم, اینڈ ورک ایز اے کالیگ ایز ویل. تو وہ جو انٹر منگلنگ ریلیشن شپس ہیں کہ اگر آپ کام پر بھی آپ کے ہسبینڈ نے کچھ بول دیا اور آپ ادھر بیوی بن کے بیٹھ جائیں کہ مجھے ایسے بات مجھ سے نہ کرو, تو اٹس ڈیفیکلٹ. سو یو ہیو ٹو وائس ورسا اینڈ وائس ورسا. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں خواتین تو کافی حد تک, آئی ایم گیونگ اے لٹل بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا سبسروینٹ بھی ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی بھی تنقید کر دے, forget about a husband, anybody at work, کوئی کالیگ کر دے, تو ایک مومنٹ آف سیلف ڈاؤٹ آتا ہے خواتین میں. we go through that. Exactly, and that's why self doubt and belief, اگر آپ کی بلیف اسٹرانگ نہیں ہے, آپ سیلف ڈاؤٹ میں, تو وہ لمٹ کر دے گی. ایگزیکٹلی. بٹ آن دی ادر ہینڈ فار مین واٹ ڈز اٹ ہیپن, وہاں پہ سیلف ڈاؤٹ نہیں آتا یا صرف غصہ آتا ہے ایٹ ٹائمز, کہ میری بیوی نے, اچھا میری بیوی نے بھی اور میری کالیگ نے بھی یہ مجھے کیسے نیگیٹو فیڈ بیک دے دی. ہاؤ آر یو ایبل ٹو نیویگیٹ دیٹ؟ اوکے, اٹس ویری سمپل ایکچولی, کیونکہ ہم ساتھ پڑھے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. دا فرسٹ بیسس آف دس, اس کی پوری جو فاؤنڈیشن ہے نا, از لیڈ آن ریسپیکٹ. If I respect you not just as a person but as a professional. دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے اگر آپ کی اوپینین مل رہی ہے ایز اے پروفیشنل and I value it, then only will I be able to respect it and say okay, اس نے مجھے یہ فیڈ بیک دی ہے, let's find out how I can improve on this. And there are times where we have realized, دیکھیں ہر آدمی کی نا ایک جیسی اسٹرینتھس نہیں ہوتی دوسرے کے ساتھ. So there are certain strengths جو اس کی ہوتی ہیں اور there are certain strengths جو میری ہوتی ہیں. We will harp on each other's strengths. For example, she is a better caregiver. When it comes to clients even, she is better at coaching. Okay? More qualified and great at coaching. However, when she gets someone that says کہ یار this is something that Yasir you should look after. اچھا, اس میں اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ at times
even when a woman has a great skill at work, वो कुछ चीजों को, जैसे मिसाल के तौर पे लॉजिस्टिक्स है कि जी पानी, बिजली, जनरेटर, सपोर्ट स्टाफ से डील करना, लेट अ मैन टेक केयर ऑफ इट. खास तौर पे स्टार्टअप्स की बात कर रही हूँ. इसी तरह फाइनेंशियल मैटर्स, लाइक शी मे बी ग्रेट एट काउंसलिंग, लेकिन डील कट करनी है, क्लाइंट को बताना है इतने पैसे देने होंगे, समटाइम्स दैट्स लेफ्ट टू मेन. ये स्टीरियोटाइपिंग हम क्यों करते हैं? या खातून को हम वही वाले काम दे देते हैं कि अच्छा जी ऑफिस में अगर चाय नहीं है तो बीवी का काम था चाय अरेंज करके रखना. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मर्द आपस में एक दूसरे का बड़ा मजाक उड़ाते हैं अगर आप काम अपनी बीवी के साथ कर रहे हो. देयर आर टाइम्स व्हेन शी विल टेक अ डिसीजन एंड यू विल बी मेड टू फील यू नो व्हाट, शी वेयर्स द पैंट्स एंड यू आर शी इज द बॉस ऑफ एवरीथिंग. क्या ये अच्छा है, बुरा है? हाउ डू मेन रिएक्ट टू दैट? आपका क्या एक्सपीरियंस है? कॉल ब्रेक. इज इट इवन हेल्दी अगर हस्बैंड एंड वाइफ जिंदगी का हर फैसला साथ ले रहे हैं, फैमिली साथ रेस कर रहे हैं, हो सकता है जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, क्या ये हेल्दी भी है कि वो काम भी साथ करें? आइए सवाल करते हैं और उसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं. आप क्या कहती है सना? इज देयर एनी टाइम इन योर लाइफ, कोई फेज गुजरा हो, कोई दिन, महीने, साल गुजरे हो जिसमें हम कहते हैं यार आई नीड अ ब्रेक, या फिर आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम यू? ऑफ कोर्स देयर आर थिंग्स हैपन, ठीक है. एंड आप जितना ज्यादा साथ रहते हैं, जितना एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ताली दो हाथ से बजती है, राइट? आपकी विल अगर है टू अंडरस्टैंड, यू विल गो दैट एक्स्ट्रा माइल. यस, ठीक है. अदरवाइज तो ना करने के 100 बहाने सदरा. पीपल वुड लुक फॉर एक्सक्यूजेस, नॉट रीजंस. यस, यू नो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हर किसी के सर्कमस्टांसेस उनके साथ हैं, अप्स हैं, डाउन्स हैं. इन योर डाउन्स हाउ डू यू बिहेव? व्हाट इज इट दैट्स सर्विंग यू? क्या आप नया कुछ सीख रहे हैं? अच्छा आप मुझे बताएं, बिकॉज यू गाइज ऑल्सो डू रिलेशनशिप एंड कपल थेरेपी. आपने जो उन कपल्स को साथ काम करते हुए देखा है, इज इट पॉजिटिव, इज इट नेगेटिव, टॉक्सिक हो जाता है? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन, अदर देन यू गाइज आर अ ग्रेट एग्जांपल. मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स फर्क होते हैं और उन्हें पता नहीं होता. हाँ बिल्कुल सही है. माई फर्स्ट क्वेश्चन टू देम इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? हजरत कुछ और बताएंगे, खातून कुछ और बताएंगी. व्हेन the source of conflict is not the same, it's much easier for me to break it down to them कि भाई this is what she's saying, this is what he's saying, and then bringing them to one page. बहुत आसान हो जाता है, because हमारा ध्यान उस conflict के source पे नहीं जा रहा होता. सही. हमारा ध्यान इस पे नहीं जा रहा होता कि यार मेरी जो needs हैं वो आप कैसे पूरी कर रहे हो, क्या कोई और पूरी करने लगा है? देन टग ऑफ वॉर हो जाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि यार अच्छा मेरे वालिद साहब मेरा ज्यादा ख्याल कर रहे हैं, मेरा मियाँ उतना कर नहीं पा रहा, मेरी लॉयल्टी, मेरा बायसनेस मेरे वालिद साहब के साथ. अच्छा मुझे एक बात बताएं, लेट्स टॉक अबाउट द जनरल पाकिस्तानी मेंटालिटी एंड द वे वी लुक एट द वर्ल्ड. मेरा आमतौर पे अगर एक हस्बैंड साथ काम नहीं कर रहा, वर्किंग वाइफ अक्सर कंप्लेन करती है कि यार अगर मेरी किसी कॉलीग से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आई मीन पहले जो चीजें काबिल कबूल थी, द मैन वाज वेरी ओपन माइंडेड, सडनली द पर्सपेक्टिव हैज चेंज बिकॉज नाउ ही इज टेकिंग ओनरशिप. अब वो आपको अपनी बीवी के रूप में देख रहा है, आपने क्या पहना है, आप किससे बात करी, आप किससे कितनी देर बात करी, ये सब चीजें बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं. तो जब हस्बैंड एंड वाइफ साथ काम कर रहे हैं और इसी तरह के इश्यूज आ रहे हैं, यानी आप एक ही दफ्तर में, प्रोबेबली आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है कि रोज चाय मेरे साथ ही पियो, लंच आवर में मेरे साथ ही हो, या आपके पास इतनी स्पेस है कि आप अपने कॉलीग्स के साथ काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? सिद्धा काफी हद तक को डिपेंडेंसी के अंदर भी आ जाता है. हाँ. कि व्हेन यू आर सो डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर in the house, outside the house, in the workplace as well, and you want 24/7 बस आप एक दूसरे के साथ ही सब काम करो, घर पे भी साथ चाय पियो, ऑफिस में भी साथ चाय पियो, चेक भी करो कौन क्या पह रहा है. that's somewhere not healthy also. somewhere to grow, वो उसको डिपेंडेंसी से थोड़ा सा हट के बाहर आकर आपने देखते हैं इंडिविजुअलिटी, आपकी अपनी सेल्फ इमेज क्या. अच्छा ये चीज उल्टी भी हो सकती है, यानी खवातीन भी इस बात को नोटिस कर सकती हैं कि यार हम एक ही दफ्तर में काम करते हैं, तुम उसके साथ क्यों बैठ, यानी मे बी इट कुड बी अ यंगर कॉलीग, तो सारी इनसिक्योरिटी फिर निकल के आ जाएंगी. आप ये चीज देखो, फॉर अ लॉट ऑफ ओल्ड कपल्स एज वेल हु आर नॉट इवन वर्किंग टुगेदर, माशाल्लाह जिन्हें 50 इयर्स किए हुए देयर एनिवर्सरीज, 60 इयर्स किए हुए, 75 इयर्स किए हुए, जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की एज में, उनने ऑब्वियसली देव स्पेंड दोज इयर्स टुगेदर, बट वो इतना को डिपेंडेंटली करते साथ निभाते थे कि दे डिडंट हैव अ लाइफ आउटसाइड देयर स्पाउस. सो समवेयर दैट वाज ब्यूटीफुल और बड़ा अच्छा लगता था सबको. ने तो 35 साल इकट्ठे गुजार लिए. Without taking names, I have worked in a बिल्कुल very early on in my career. I worked in an organization जहाँ पे जो founders and owners थे वो एक married couple था. तो हमें पता चल जाता था कि कब लड़ाई हुई हुई है, बिकॉज हमें कोई डिसीजन नहीं मिल रहा होता था. ऐसा लगता था एक बंदा कोई डिसाइड करे तो दूसरा उसको निगेट कर देता, और हम इंतजार करते थे कि जब इनकी सुलह हो जाएगी ना तब मामला आगे बढ़ेंगे. इसी चीज में फिर बैटल ऑफ द ईगोज आ जाता है.
پھر آپ کا ایگو اتنا ہیوج ہو جاتا ہے کہ یو جسٹ کانٹ گیو ان ٹو دی ادر پرسن. سو جو بات یاسر نے بھی پہلے کی تھی کہ ریسپیکٹ, that's the very basic foundation. Not I wouldn't even. How easy or difficult is it کہ آپ اپنے personal grudges کو ورک پلیس ڈیسیجن سے دور رکھیں؟ یعنی اگر آپ کے کوئی گھر میں کوئی چیز بروئنگ چل رہی ہے, کوئی میجر چیز ہے جس پہ آپ لڑ رہے ہیں, اینڈ آف کورس اٹس کلرنگ یور پرسپیکٹو, لیکن دوسری طرف یاسر آفس میں ڈیسیجنز لینے ہیں, بزنس ڈیسیجنز لینے ہیں, تو وہ والے بیگیج کو کیسے الگ کیا جائے؟ دیکھیں, اٹس ویری سمپل. اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دیٹ سیم ورڈ. Do I respect this person's professional ability to make this decision? میرا جھگڑا. What if this person is acting very irrationally in the personal life decisions? یعنی وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی irrational بات کری ہے میری بیوی. بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. For the sake of discussion کہہ لیتے ہیں کہ صبح جھگڑا ہوا ایکس بات پہ, اب آپ آفس آ گئے ہیں, بٹ آپ کو یہ پتا ہے کہ مجھ سے بہتر equipped ہے یہ میرا ٹیم میٹ to make this decision. لیکن صبح میلٹ ڈاؤن ہوا ہے, کوئی بات صبح فرائنگ پین اڑے ہیں گھر میں, کوئی بات نہیں. You have to dissociate. You have to dissociate. دیکھیں, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا, یہ دو الگ الگ کردار ہیں جو ایک شخص نبھا رہا ہے. ایک الگ شخص تھا جس نے مجھے بیلن دے مارا, It's all right. یہ ایک الگ انسان ہے, میں اس کو پروفیشنلی ریسپیکٹ کرتا ہوں. اس کو میں پروفیشنلی ریسپیکٹ کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر تو ہمارا بیٹا ہے 13 سال کا, اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میتھس پڑھنی ہے تو میں بابا کے پاس جاتا ہوں, صحیح, اگر اردو پڑھنی ہے تو میں بابا کے پاس نہیں جاتا, تو میں سیدھے مما کے پاس جاتا ہوں. ٹو دی ایکسٹینٹ ویئر اگر وہ میرے پاس آئے گا اور وہ بولے گا بابا یار یہ ذرا سمجھا دیں. اسی طرح بائی دا وے آپ کے کولیگس کو یا آپ کی ٹیم کو پتا ہوگا کہ یہ والا ڈیسیجن لینے کے لیے یاسر کے پاس جانا ہے, اس ڈیسیجن کے لیے ثنا کے پاس جانا ہے. رولز ڈیفائن کر لیں آپ. ایبسلیوٹلی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا اقبال, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں آیا؟ الحمدللہ, آپ کے معزز مہمانوں کو سلام ہو. وعلیکم السلام. میں تو ظاہر میری بھی تو کام نہیں کری, میں نے جو بھی اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے نا جو ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں ان کے لیے پرابلمس بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہمارے بھائی نے بات کہی نا, اس کے لیے بڑا بڑا اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے. ایسے لوگ ہوتے نہیں ہیں ویسے, میں آپ کو بتا دوں ہمارے مطلب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ گھر میں لڑ کے جائیں اور پھر آپ دوسرے کریکٹر میں آ جائیں. بڑا مشکل کیس ہوتا ہے, اٹس ناٹ پاسبل پریکٹیکلی. میری نظر میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرنا کافی مشکل ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ کے میاں کو دیکھ. اچھا یا اس میں جو ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے نا, یہ لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں, ان کی اپنی کنسلٹنگ ہے, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ادارے میں ہو اور اس کا ایک الگ قسم کا پریشر ہو تب آپ کیا کریں گے. دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. مجھے بتائیں کہ باس کے لیے اور باقی جو آپ کے اسٹاف ہے, سپورٹ اسٹاف ہے, آپ کی ٹیم ہے, سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک میرڈ کپل کے ساتھ کام کرنا, یعنی آپس کی ان کی آئی تھنک مشکل ہو جاتا ہے. میرا اپنا میں نے جو دیکھا ہے نا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے ایک فیکٹری میں میرے دوست جو ہے ان کی وائف کے ساتھ وہ آتے تھے کام کرتے تھے, لیکن الٹیمیٹلی ان کو یہ کرنا پڑا کہ ان کی وائف نے کہیں اور جوائن کر لیا, کیونکہ وہ پرابلم یہ ہوتی تھی کہ وہ جو باس ہیں وہ کسی اور طریقے سے ٹیکل کرنا چاہتے تھے, وائف کسی اور طریقے سے کرنا چاہتی تھی, تو ڈفرینس آف اوپین کی وجہ سے آرگنائزیشن میں پرابلم ہو رہی تھی. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ یایا. بلکہ انفیکٹ اس میں دو چیزیں آپ کے بات کرنے سے میرے ذہن میں آئی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک دس مائی پینل ایز ویل. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان. مجھے یہ بتائیں کہ ڈیسیجنز وائز جیسے انہوں نے کہا, ایک بڑا کامن پرابلم ہے ہمیرا کہ جو نا ہمارے یہاں کلچرلی سمجھا جاتا ہے کہ لاٹ آف ڈیسیجنز ان اے کپل اور فار اے فیملی دا مین از ٹیکنگ. اب خاتون کی پروموشن کی باری آئی ہے یا خاتون کو دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کی باری آئی ہے, اینڈ دیئر ٹائمز وین دا لائنز آر کراس, اور یہ بات اس کالیگ سے پہلے یعنی اس خاتون سے پہلے اس کے ہسبینڈ سے شیئر یا ڈسکس کر لی جاتی ہے. اٹ از کمپلیٹلی انڈرمائننگ ٹو ہر ایز اے پروفیشنل کہ بھائی وہ کوئی یعنی اسکول میں جاتی ہوئی بچی تھوڑی ہے کہ امی ابو سے پوچھا جائے گا پہلے. یہ سچویشنز ہو تو ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ سدرا, تھوڑا سا پیٹریارکل سوسائٹی ہماری, obviously تو آدمی کا اس پرسپیکٹو پہ اس کو اگین آئی وڈ سے ایگو بوسٹ کرنا بھی کبھی ضروری ہوتا ہے, اور جو کر رہا ہے پرمیشن لینے کے لیے اس کا بھی کوئی اپنا انٹینشن ہوگا. بٹ فار دا وومن ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈرا ہر لائن ایز ویل, یو نیڈ ٹو سی کہ کتنا اس سچویشن کے اندر وہ فیزیبل ہے بھی. سم ٹائمز یس, ڈرائنگ یور باؤنڈریز اوور ہیئر کہ آئی ایم ناٹ اے اسکول گوئنگ چائلڈ, آئی کین میک مائی ڈیسیژن, خود اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. بٹ سم ٹائمز یو ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. سو آئی تھنک سچویشنلی دیکھنا کہ واٹ از ریئلی ورتھ فائٹنگ, واٹ از ورتھ یور اسٹانس ان ایوری تھنگ, اٹ ریئلی میٹرز. اچھا, اور اگر دونوں نے ایک ساتھ ایک ادارے میں کام شروع کیا ہو, یا سے بیوی کی پروموشن ہو رہی ہے, بیوی کی تنخواہ بڑھ رہی ہے, ہسبینڈ کی نہیں بڑھی, ٹپکل پاکستانی ریئیکشن, مینز ریئیکشن کیا ہوگا؟
ٹپکل پاکستانی ریئیکشن یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ میری ڈائنامک خراب کر دے گا. صحیح. اس ڈائنامک کو مجھے مینٹین کرنے کے لیے آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ میکنگ مور منی بیکاز آئی نیڈ ٹو ہیو دا بگر والیٹ. یہ ٹپکل پاکستانی ریئیکشن ہے. نہیں, اور اس میں اور بھی آپ اینگلز ڈال لیں نا, کہ نہیں سم ٹائم کیا میں اس کو رپورٹ کروں گا, کیا میں اس کو رپورٹ کروں گا, یہ مجھ سے بہتر کیسے ہے, واٹ از ہیپننگ بہائنڈ دا سین. شکی آدمی ہوگا تو شک بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے نا کہ وہ مجھ سے. پلس یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اوکے سو ٹپکل پاکستانی یا رادر ٹپکل پیٹریارکل ریئیکشن اگر اس کو میں کہہ لوں پاکستانی کے بجائے, وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت ہے نا, اٹس ایزیئر فار دیم. کیونکہ عورتوں کو تو ویسے بھی عورتیں بھی سپورٹ کرتی ہیں اور مرد تو ویسے بھی کر ہی رہے ہیں. اینڈ اٹس ایزیئر ٹو کلائمب دیٹ لیڈر فار اے وومن بیکاز میرے لیے اب یہ ایکسکیوز بن گئی ٹو ناٹ بی گڈ انف. تو آئی ول اسٹارٹ بلیمنگ کہ یار کیونکہ یہ خاتون ہے, اب میں ریزنز اور ایکسکیوزز ڈھونڈنا شروع کر دوں گا. اور اس کی وجہ سے اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ, بہیویئر یا ورک ایتھک خراب ہوتا ہے اور آپ کی بیوی خدا نہ خواستہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ بھائی جان آپ جو ہے نا اپنے سارے باقی ریلیشن شپس بھی خراب کر رہے ہیں, تو دین شی از ٹولڈ ڈونٹ اسکول می. اچھا, تو اگر خاتون کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یار آفس پالیٹکس ہے یا آفس ڈائنامکس کو میرا ہسبینڈ جو کہ میرا کولیگ بھی ہے صحیح ہینڈل نہیں کر رہا, کین شی گیو ایڈوائس, اور اگر وہ ایڈوائس دیتی ہے تو وہ سنی بھی جاتی ہے سنا. Has she made herself in that position? Can she be in that position to give that advice? Again, her husband, does he respect her enough? Yes. ٹھیک ہے, وہ اس کی بات سنتے ہیں, عام فہم مطلب دوسری باتوں میں بھی کیا اس کی سنوائی ہوتی ہے, does she have a say in things? نہیں, لیکن سنا نارملی دیکھو جب ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ کام نہیں کر رہے تو ایک آدمی آ کے کبھی نہ کبھی تو کتھارسس کرتا ہے نا کہ یار میرا باس بہت برا ہے یا میرے آفس میں میرے لیے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے. اس وقت عورت کیونکہ اس انوائرمنٹ میں نہیں ہوتی, آبویسلی اپنے میاں کا ورژن سن رہی ہے, اس کی سائڈ لیتی ہے, اس کو بتاتی ہے, لیکن جب وہ وہاں ہے اینڈ شی کین ایکچولی ٹیل کہ یار تم زیادہ سوچ رہے ہو, ایسا نہیں ہے, تو اس کی بات سنی جاتی ہے. جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کپلس کے ساتھ اس میں تو ایسا نہیں ہے, بیکاز اگین وہی بات ہے کہ وہ لاجیکلی سوچ رہا ہوگا اور یہ ایموشنلی ریسپونڈ کر رہی ہوگی. صحیح. کہیں نہ کہیں دیکھیں ہمارے ڈائنامکس فرق ہیں, ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہماری اسٹرینتھس کہاں پر ہیں, ہم ان اسٹرینتھس کو لے کے ہی آگے چل سکتے ہیں. پروفیشنلی آپ کا اسکل سیٹ میٹر کرتا ہے. ٹو بی آنےسٹ ہمیں جینڈر کا جتنا زیادہ ہم جینڈر پہ بات کرتے ہیں, اینڈ یو آر اویئر دیٹ آئی ٹاک اباؤٹ آل جینڈرز, رائٹ, فار می the skill set matters. Are you capable enough? What have you done to increase your skill set? Because that will bring you credibility. اچھا, اور ایک if I may just add a little example here, just to give you a little context of how this is working. Absolutely. میرے پاس ٹول کٹ نہیں ہے گھر پہ, میرے پاس ایک ہتھوڑی نہیں ہے, کوئی کیل, کوئی چیز نہیں ہے. میرے پاس مجھے نہیں پتا گاڑی ٹیون کیسے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. میں ایک میکینک کو فون کرتا ہوں, بولتا ہوں یار سلمان بیٹا گاڑی لے جاؤ اور یہ کر کے لا دینا. However, on the other hand, اب آپ کو میں فلپ سائڈ دکھاتا ہوں, محترمہ کے پاس اپنی پاور ڈرلز ہیں, اپنا پورا ٹول کٹ ہے, یہ خود ساری چیزیں کرتی ہے, اپنی گاڑی خود ٹیون کر لیتی ہے یہ, اور یہ نہیں کہ مجبوراً, مجھے شوق ہے میں کروں گی, اینڈ آئی ہیو نو وریز. اگر ٹیون کر رہی تو اچھا یار میری بھی کر دینا, دیکھ لو. یو سی, سو دا پوائنٹ از کہ یو مسٹ ایکنالج. میں مردوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ باس, at the end of the day na, this is a capable human being in a body that is just not similar to yours. Absolutely. یہ intelligent ہے. بالکل, یہ بڑی اہم بات یہاں پہ یاسر نے کی ہے کہ اکثر آپ کے ٹول کٹس بالکل فرق ہوں گے, اور خواتین زیادہ ڈپلومیٹک ہوتی ہیں, ان کی پیپل ٹو پیپل اسکلز بہتر ہیں. تو اگر وہ آپ کی وائف آپ کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ کوئی بھی سچویشن آفس کی مس ہینڈل کر رہے ہیں, زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں, تو اس کو پلیز اپنی انا کو آڑے آنے مت دیں. مے بی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کی وائف آپ کے سیم ہی سیناریو میں ہو, آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے, آپ کو فیڈ بیک دے رہی ہے کہ کہاں آپ کوئی پروفیشنل مسٹیک کر رہے ہیں, جنرل ہمارے یہاں کی سائیکی یہ ہے کہ اس ایڈوائس کو نہیں لیا جاتا. پھر ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں. اگر بیوی کا پروموشن ہو جائے, بیوی آپ کی باس بن جائے تو کیا ہوگا, یعنی اف دس از کازنگ اے رفٹ ان یور فیملی, ہاؤ ڈو کپلز اینڈ پاکستانی فیملیز ڈیسائڈ. یعنی اگر جھگڑا بن رہی ہے ایک پوائنٹ آف کنٹینشن, تو ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ خاتون وہ کریئر چھوڑ دے, وہ ادارہ چھوڑ دے, یا وہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میرا آپ نے اپنی پریکٹس میں کیا دیکھا؟
سدھا جیسے میں نے پہلے کہا تھا, اٹس اے لاٹ آف ورک آف ایگوز, اینڈ یہ آپ کا اسی وقت نہیں ہوتا, یہ آپ کا بچپن سے پھر چلتا آ رہا ہے. اٹس the enactment of your primary wounding, جو بچپن کے اندر آپ کو اختلافات ہوتے ہیں with any female figure, with any authority figure, with any mother figure, کہ کوئی آپ سے بہتر نہ کرے, کوئی آپ سے بہتر آپ کمانڈ نہ کرے, یہ چیزیں ساری آپ کی جا کے پھر ریئل لائف میں پلے آؤٹ کرتی ہیں. تو اٹس ناٹ ریئلی کہ بیکاز آپ کی بیوی کو بہتر جاب مل گئی, بہتر سیلری مل گئی, وہ بہتر کری اسی لیے آپ کو رہے, بٹ سم ویئر دیٹ پیٹرن از آلویز دیر, خالی وہ obvious بہت زیادہ ہو جاتے ہیں under such circumstances. مجھے بتائیں کہ اگر دونوں ایک ہی ادارے میں کام کر رہے ہیں, اور آج کل تو ہم اتنا سن رہے ہیں کہ رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, ٹیم شرنک ہو رہی ہیں, ایک کو نکال دیا تو کیسے دوسرا ڈیل کرے گا کہ یار یو ہیو دیٹ سینس آف ریجیکشن کہ اس ادارے نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے, میری سروسز ور نو لانگر نیڈیڈ, لیکن میرے اسپاؤس کو یا میرے پارٹنر کو بھی رکھا ہوا ہے. سنا یہ کیسے ہینڈل؟ آئی وڈ سے کہ تھاٹ کلیئرٹی چاہیے اس بات پہ کہ بھائی آپ سے کمپیریزن نہیں ہے آپ کی بیگم کا یا آپ کے میاں کا, ٹھیک ہے. کمپیریزن دو جگہ پر ویلڈ ہے. کمپیریزن سیلف ٹو سیلف ہونا چاہیے, میں کہاں سے آیا ہوں اور میں آج کہاں ہوں, اور سیلف ٹو ادرس ہونا چاہیے تاکہ میں پروگرس کی پاسبلٹی تو دیکھ سکوں. آج مجھے اگر ایک ادارے نے ریجیکٹ کیا, وہ ریجیکشن نہیں ہے, دے ور ڈاؤن سائزنگ, ان کے جو بھی ریزنس تھے, یا چلیں ریجیکشن بھی تھا, آپ میں وہ اسکل سیٹ ان کو نہیں ملا جو انہیں چاہیے تھا, دیٹ مینس یو آر نیڈیڈ ایلس ویئر, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور اسپاؤس. بٹ یہ تھاٹ کلیئرٹی آئے گی کیسے؟ بالکل صحیح ہے. اور گریونگ پیریڈ بھی ہوگا, ہو سکتا ہے ایک جس ڈینائل ہوگا, جس اسپاؤس کو نکالا ہے اس کو تھوڑا ٹائم بھی لگے اس پوائنٹ پہ پہنچنے میں, ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ٹاکسک ہوا ہو. Something really nice yesterday that the two most difficult things to handle is success and failure. Yes. تو آپ دونوں کو ہی کیسے ہینڈل کرتے ہو اگر آپ اتنا زیادہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے اور اتنا سیلف کریٹیکل ہو کر ہی. انہوں نے جو 2 پوائنٹ کیے ہیں نا, فیئر آف فیلئر ہوتا ہے, فیئر آف سکسیس بھی ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از گریٹر ایکچولی, جو کہ انفارچونیٹلی ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے کہ فیئر آف سکسیس بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو. ایبسولوٹلی. ایسا مجھے بتاؤ کہ لوگ ٹیز بھی تو کرتے ہیں, شرارتی بھی تو ہوتے ہیں, آپ کے جملے بھی تو کرتے ہیں, یعنی آپ اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. شادی ہوئی ہے, آپ کی فزیکل اپیرنس میں فرق آیا, سو مے بی دیر از اے بٹ آف باڈی شیمنگ دیٹ از گوئنگ آن, یو نو. خاتون کو کہا کہ تمہارا تو ویٹ بڑھ گیا, پہلے ہم جانتے تھے. یا جیسے لڑکوں کا یوزلی طریقہ ہوتا ہے, جب آپ سنگل ہیں, پروبیبلی یو گیونگ اے لاٹ آف اٹینشن, یو ہیو اے ویری جالی ایٹیٹیوڈ, سڈنلی آپ تھوڑے سیریس ہو گئے تو آپ کو کہا اچھا جی تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا بھابھی نے, ایسا لگ رہا ہے. تو اس طرح کے جملوں اور فیڈ بیک سے کپلز کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, اوکے, سو اس میں نا 2 پرونگڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے دوست کرتے ہیں آپ کے ساتھ, فرام اے مینس پرسپیکٹو, آپ کے دوست جو ہے نا وہ کہتے ہیں اچھا پارٹنر تمہاری شادی ہونے والی, اب یہ غائب ہو جائے گا, اب یہ رات کو چائے پہ نہیں بیٹھے گا, اب یہ باہر آئے گا نہیں گھومنے پھرنے, یہ وہ دستاتی آتا ہے. تو ایک تو یہ والا ایسپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے جو گھر کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا جوائنٹ فیملیز میں نا کچھ ایکسپیکٹیشنز انفارچونیٹلی ہم بنا لیتے ہیں کہ اب یہ ذمہ دار ہو جائے گا, شادی کرا دو ذمہ دار ہو ہی جائے گا. پہلے سنتے ہوئے آتے ہیں فیملی میں رہ رہے ہوں اور ہسبینڈ وائف ایک ہی آفس میں جا رہے ہوں, تو پھر ساس کا, نندوں کا, ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے صبح جب جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں, یعنی دونوں. اچھا وہی ایکسپیکٹیشن, واپس آیا تو راجا بیٹا تو پیر اوپر کر کے تھوڑا ریسٹ کر سکتا ہے, بہو بے شک اسی دفتر سے اسی روٹین سے آئی ہے, لیکن وہ ذرا کچن کو بھی دھیان دے نا, بہو تو سب کی ہے. جملہ ہے کہ وہ تھکا ہارا ہے, ایسا ہے, پوری دنیا سے لڑ کر آیا ہے وہ. اٹس اوکے, میں کہیں کوئی ریسلنگ میچ نہیں لڑ کر آیا, میں کشتی نہیں کرتا فار اے پروفیشن, میں پہاڑ بھی نہیں توڑتا, میں ایک اے سی والے دفتر میں بیٹھتا ہوں. یا اگر آپ پہاڑ توڑتے بھی ہیں فار ایگزامپل, تو باس آپ کی باڈی نا اب تک اکوپ ہو چکی ہے پہاڑ توڑنے کے لیے. اٹس لائک اب وہ پہاڑ توڑنا اتنا مشکل نہیں ہے. لیٹس ناٹ ڈسمس کہ ورک فٹیگ آف کورس ہوتی ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ریئیکشن ہے وہ بڑا فرق ہے. جوائنٹ فیملی میں ہے ایسا ہے, بٹ اگین وہی بلیفس ہیں, آپ کی بہت ساری بلیفس میٹر کرتی ہیں, کیونکہ اس پورے خطے میں انڈو پاک میں یہ ہے کہ جی بیٹے کو کیا جاتا ہے, پیمپر کیا جاتا ہے, اینڈ پلس وی آل نو اباؤٹ مین فلو, ٹھیک ہے, تھوڑا سا بھی کچھ ہوا. اچھا اگر الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں ہیں, ذمہ داریاں پروفیشنل الگ ہیں, میرا بیٹا اگر لیٹ گھر آتا ہے تو اٹس ایکسیپٹیبل, کام پہ اس کو کام زیادہ ہوگا, لیکن بہو کے لیے رولز بالکل فرق ہو جاتے ہیں اسی دفتر اسی ڈپارٹمنٹ میں, اس میں کچھ فرق ہو جاتی ہے نا, اس لیے. بٹ بات وہی, آئی تھنک اینڈ آف دا ڈے آپ اپنی سیلف امیج جیسے بنا رہے ہو ایکسکیوز می, اور وہ
सेल्फ इमेज भी बनाना भी इज नॉट व्हेन यू आर मैरिड एंड देन यू आर मेकिंग इट, या जब आप कॉलेज में पहुंच गए. अगेन इट्स द पेरेंट्स. हमारा फर्ज है अपने बच्चों की सेल्फ इमेज आप इतनी स्ट्रांग करें, उनको इतने वैल्यूज इनकलकेट अभी से करें कि आगे जाके इनकी जितनी जो मैं प्राइमरी वूनिंग्स की बात करी थी वो होना. अच्छा, ह्यूमर को ह्यूमर समझे, एब्सोल्युटली रियलिटी को रियलिटी समझे. और इसके अंदर जो आपके अपने पर्सपेक्टिव्स है ना, यानी हो सकता है 2 कॉलीग्स की आपस में शादी हुई है तो फैमिली तो वैसे ही समझ रही है कि इसने देखो हमारे लड़के को फंसा लिया. वो जो फिल्टर है ना वो नहीं जाएगा और उस पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, वक्त के साथ खुद ही चला जाएगा. तो थैंक यू सो मच यासर, सना एंड हुमैरा फॉर बीइंग हियर. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.